الحمدللہ آج کی تراویح میں 30ویں پارے کے 21 رکوع تلاوت کیے گئے ہیں، تقریباً پون پارہ تلاوت کیا گیا ہے۔ پہلے سورہ نبا شروع ہوتی ہے۔ نبا کہتے ہیں خبر کو، یعنی قیامت کی خبر کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ النبا کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس صورت میں جو مضمون ذکر کیا ہے وہ یہ ہے، کفار مکہ جو منکرین قیامت تھے، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے قائل نہیں تھے، وہ قیامت کے بارے میں طرح طرح کے بیہودے سوالات کرتے تھے، بیکار سوالات کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اور یہ لوگ قیامت کو نہیں مانتے۔ عجیب بات ہے، ایسی اللہ کی قدرت کو مانتے ہیں یہ لوگ، کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو مانتے ہیں۔ اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا ہے، اور نیند کو ذریعہ سکون بنایا ہے، رات کو لباس بنایا ہے، اور دن کو وقت معاش بنایا ہے، اور زمین پہاڑوں کو میخوں والا بنایا ہے، اور سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چراغ کی طرح روشنی دینے والا بنایا ہے۔ یہ سب چیزیں مانتے ہیں اللہ کی قدرت کو، تو پھر یہ لوگ بعد الموت کو، قیامت کو نہیں مانتے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرنے پر بھی قادر ہے، موت کے بعد دوبارہ انسانوں کو اٹھانے پر بھی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، سمجھایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں متقیوں کا انجام بیان کیا گیا۔ جو لوگ تقوی والے ہیں، زندگی میں انہوں نے اللہ کے ڈر کے ساتھ گزاری، تقوی حاصل کیا، تو یہ لوگ وہاں پر ان کی جیت ہوگی، کامیابی انہیں ملے گی، اور بہترین باغات میں ہوں گے، میوے ملیں گے، اور بہت سے اللہ نے میووں کا تذکرہ کیا، اور ہم عمر عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیویاں بنائیں گے۔ اس کے بعد آخرت کی منظر کشی کی گئی، قیامت قائم ہو کر رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان ہی نہیں جانوروں کو بھی جمع کریں گے۔ ظالم جانور سے اللہ مظلوم جانور کو بدلہ دلائیں گے، پھر جو جانور ہوں گے ان کو اللہ مٹی بنا دیں گے، ختم ہو جائیں گے وہ لوگ۔ جب کافر لوگ یہ دیکھیں گے کہ جانوروں سے ان کا بدلہ لے لیا گیا، ان کو سزا دے دی گئی، ان کو مٹی بنا دیا گیا، تو کافر قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر یہ کہیں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ اس کے بعد ان کو دردناک عذاب دیے جائیں گے، ان دردناک عذاب کو دیکھ کر کہیں گے جانوروں کی طرح ہم بھی مٹی بن گئے ہوتے، کاش۔ اس طرح سے وہ خواہش کریں گے۔ اس کے بعد سورۃ النازعات شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 طرح کے فرشتوں کی قسم کھائی ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کفار کی روح انتہائی دردناک طریقے سے کھینچ کر نکالتے ہیں، جس طرح سے چمڑا کھینچا جاتا ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ایمان والوں کی روح انتہائی نرمی کے ساتھ نکالتے ہیں، جیسے گرہ کو کھولا جاتا ہے۔ اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے سبقت کرتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے اس کے لیے تدبیر کرتے ہیں۔ 5 فرشتوں کی قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت خداوندی کی نشانیوں کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، انہی فرشتوں کے ذریعے سے قیامت قائم ہوگی۔ اللہ سور پھکوائیں گے، قیامت قائم ہوگی، اور ہڈیوں کو جو مٹی میں رل مل گئی ان ہڈیوں کو جمع کیا جائے گا، اس پر گوشت چڑھایا جائے گا، ہر انسان کو پھر سے اللہ زندہ کریں گے۔ اس کے بعد سورہ عبس شروع ہوتی ہے۔ سورہ نازعات کے آخر میں قیامت کے بارے میں اللہ نے فرمایا، یہ کافر مشرک مکے کے کافر اے نبی آپ سے قیامت کے بارے میں بار بار سوال کرتے ہیں۔ قیامت تو قائم ہو کر رہے گی، لیکن وہاں جب وہ قیامت قائم ہو جائیں گی، محشر کے میدان میں پہنچ جائیں گے، تو ان لوگوں کو دنیا کا جو وقت دنیا میں گزارے ہیں پورا زمانہ، یا برزخ کا پورا زمانہ، ان لوگوں کو ایسے محسوس ہوگا آخرت کی گھڑی کے مقابلے میں گویا 1 ساعت ہو، 1 ہی گھنٹہ ہو، یوں محسوس ہوگا۔ پوری دنیا میں جتنا وقت گزارا گیا ہے، آخرت کا جو 1 گھنٹہ ہوگا وہ اتنا لمبا ہوگا، دنیا کی پوری عمر کے برابر 1 گھنٹہ ہوگا۔
اتنا خطرناک آخرت کا دن ہوگا۔ اس کے بعد سورہ عبس شروع ہوتی ہے۔ عبس کہتے ہیں منہ پھیر لینے کو۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکے کے بڑے بڑے کافروں کو دعوت دینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ان سے گفتگو فرما رہے تھے، اور اللہ کے نبی بڑے حریص تھے کہ لوگ ایمان لا لیں، اللہ کے نبی کی فکر رہتی تھی۔ مکے کے کافروں کے ساتھ اللہ کے نبی محو گفتگو ہے۔ ایک صحابی ہے، نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کی کوئی آیت سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور بار بار اصرار کرنے لگے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی اس آیت کا مطلب سمجھا دیجیے۔ اللہ کے نبی ادھر مشغول ہیں اور یہ بار بار اصرار کر رہے ہیں۔ ان کا بار بار اصرار کرنا اللہ کے نبی کو ناگوار گزرا۔ آپ نے ان سے توجہ ہٹا لی اور اپنی پوری توجہ کفار مکہ کی طرف آپ نے مبذول کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے نبی کی ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت بھرا عتاب نازل فرمایا، اے نبی جی جو طالب ہے اور جو مخلص ہے، جو اپنے ہیں اور جو دل کے درد کے ساتھ تمہارے پاس آ رہے ہیں، ان کو وقت دیجیے۔ اور اس میں اللہ نے سبق دیا ہے اپنوں کو، مخلصین کو، طالبین کو وقت دینا چاہیے۔ یہ آیتیں اترنے کے بعد جب کبھی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تو اللہ کے نبی ان کا استقبال کرتے۔ یہ وہ شخص ہے جن کی وجہ سے اللہ نے مجھ کو تنبیہ فرمائی ہے۔ اور جب کبھی بھی اللہ کے نبی مدینے سے غزوے لڑنے کے لیے گئے، جنگیں لڑنے کے لیے گئے، اسلامی جنگیں، تو مدینے میں عبداللہ ابن ام مکتوم کو اللہ کے نبی نے اپنا نائب مقرر کر کے گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس میں ایک اشارہ بھی ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن یہ محمد کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اگر یہ محمد کا بنایا ہوا تھا کہ اپنے بارے میں ہی عتاب نازل فرمانے تھا، کوئی شخص نہیں کرتا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی۔ جب قیامت قائم ہوگی ایک چیخ آئے گی، زوردار چیخ، اور اس زوردار چیخ کے لگنے کے بعد یہ منظر ہوگا، انتہائی گھبراہٹ کا عالم ہوگا اور انتہائی نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ انسان اپنی اولاد کو بھول جائے گا، اپنے ماں باپ کو بھول جائے گا، اپنے لیے نیکی ڈھونڈے گا، دنیا میں جو محبوب تھے اور دنیا میں جو انتہائی عزیز تھے ان کو بھی انسان بھول جائے گا، اپنی کامیابی کے بارے میں سوچے گا۔ اس کے بعد سورۃ التکویر شروع ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں قویرت کا لفظ استعمال کیا، جب سورت لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا، اس وجہ سے اس سورت کا نام تکویر رکھا گیا۔ قیامت کے حالات اور واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ جب قیامت آئے گی سورج لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا، پہاڑوں کو روئی کی طرح، گالوں کی طرح ہوا میں اڑا دیا جائے گا، اور جو دنیا میں محبوب چیزیں تھیں انسان ان چیزوں سے بھاگے گا۔ عرب کے نزدیک حاملہ اونٹنی بہت زیادہ پسندیدہ تھی، حاملہ اونٹنی سے بھی وہ لوگ بھاگیں گے، اور زندہ دفن کی ہوئی بچی کو اٹھایا جائے گا۔ عالم عرب میں، عرب معاشرے میں، جاہلیت کے معاشرے میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور آج بھی اس کی جدید شکل پائی جاتی ہے۔ آج بھی روح پڑ جانے کے بعد ماں کے پیٹ میں پریگننٹ جو بچہ ہوتا ہے، پریگننسی ہوتی ہے، اس میں روح پڑ جانے کے بعد اسقاط حمل کرانا، ابورشن کرانا، یہ بچے کو زندہ دفن کر دینے کے برابر گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بچے کو اٹھائیں گے اور پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ، کس جرم میں تجھے قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ بچی کہے گی، پھر ان کے مجرمین کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے واسطے جبرائیل امین کو ذکر کیا۔ جو قرآن لانے والے ہیں جبرائیل امین، وہ سچے ہیں، پکے ہیں، اور وہ خائن نہیں ہیں، خیانت کرنے والے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے تم جو نبی کو مجنون پاگل کہتے ہو نا، نبی مجنون پاگل نہیں ہیں، وہ ذرہ برابر بھی ان کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے وہ وحی کو تم تک پہنچانے میں خیانت کرنے والے نہیں۔ جبرائیل کی اللہ نے اوصاف بیان فرمائے، یہ انتہائی معزز فرشتے ہیں، عرش والے کے نزدیک ان کا ایک مقام ہے، فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے واسطہ جتنا اہم ہے کلام اتنا اہم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے واسطے یعنی جبرائیل امین کی اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں بیان کی۔ اس کے بعد سورۃ الانفطار شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں چونکہ فرمایا آسمان پھٹ جائے گا، قیامت جب آئے گی آسمان پھٹ جائے گا، اس کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا اذا السماء انفطرت۔ اس وجہ سے
اس صورت کا نام انفطار رکھا گیا۔ اس صورت میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا دنیا میں ایک ایک عمل، ایک ایک بات کو پھونک پھونک کر کرو اور بولو، اس لیے کہ ہر عمل، ہر بات لکھی جا رہی ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین، 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس کے اعمال کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ پورا ریکارڈ، پورا کچا چھٹا رکھ دیا جائے گا اور انسان کو کہا جائے گا اپنا حساب خود کر لے اور اپنا نام اعمال خود دیکھ لے، اسی کے مطابق اس کے لیے جزا اور سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ المطففین شروع ہوتی ہے۔ مطففین حقوق میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت کا بیان اس صورت میں ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کا نام سورۃ المطففین رکھا۔ حقوق العباد کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، دوسروں کو جب حق دینے کی بات آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، کمی کر دیتے ہیں، اور دوسروں کو دیتے وقت ترازو کا پلڑا ہلکا کرتے ہیں، اپنے لیتے وقت ترازو کا پلڑا وزنی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی۔ حقوق العباد کی اہمیت اس سے اجاگر ہوتی ہے۔ حقوق العباد معاف ہونے والے نہیں ہیں، اللہ حقوق العباد کو معاف نہیں کریں گے، بلکہ جس بندے کا حق مارا گیا ہے اس بندے سے جب تک اس کا حق ادا نہیں کرے گا، اس سے معافی نہیں مانگے گا، اس کا بندے کا حق معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجین اور علیین کی تفصیل بیان فرمائی۔ جب انسان مر جاتا ہے نا، اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کی روح سجین کے مقام پر، علیین کے مقام پر پہنچ جاتی ہے، اونچے بالا خانوں میں پہنچ جاتی ہے۔ کافر مر جاتا ہے تو گنہگار مر جاتا ہے، فاسق مر جاتا ہے تو اس کی روح سجین یعنی زمین کے انتہائی گھٹیا مقامات پر پہنچ جاتی ہے۔ اور نامہ اعمال بھی اسی حساب سے، مومنین کے نامہ اعمال علیین میں ہوں گے اور کافروں کے، بدروحوں کے نامہ اعمال سجین میں ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ الانشقاق شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں آسمان کے پھٹنے کا ذکر کیا، جب قیامت آئے گی آسمان پھٹ جائے گا، اس وجہ سے اس سورت کو انشقاق کہتے ہیں۔ قیامت کے احوال کو اللہ نے بیان فرمایا، جب قیامت آئے گی آسمان پھٹ جائے گا اور زمین دراز کر دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے خزانوں کو نکال باہر پھینکے گی اور انسان انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے۔ انسانوں کے 2 گروہ ہوں گے، ایک گروہ کامیاب، ایک ناکام۔ جو کامیاب گروہ ہوگا اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش و خرم رہے گا، اور جو ناکام گروہ رہے گا وہ ہلاکت چلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو آگاہ کر رہے ہیں، اچھے اعمال کر کے کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤ، برے اعمال سے بچ کے ناکام لوگوں میں شامل ہونے سے بچ جاؤ۔ اس کے بعد سورۃ البروج شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلے اس آسمان کی قسم کھائی ہے جو برجوں والا ہے۔ اللہ نے 7 آسمان کو تہ بتہ بنایا، برجوں والا بنایا، تہ بتہ۔ اللہ نے 7 آسمان کی جو برجوں والا ہے اس کی قسم کھائی ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ البروج کہتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ نے ایک اہم واقعے کو بیان فرمایا، بہت اہم واقعہ، خندق والوں کا اللہ نے اس صورت میں تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے 70 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ قبیلہ حمیر کے بادشاہوں میں سے آخری بادشاہ جس کا نام ذو النواس تھا، اس کے زمانے میں مذہب حق عیسائیت تھا، وہ ہر کسی کو اپنے سامنے سجدہ کراتا تھا اور حق مذہب قبول کرنے والوں کو تحقیق کر دیتا تھا، سزائیں دیتا تھا۔ اس کے دربار میں ایک کاہن رہا کرتا تھا۔ کاہن بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قریب آ گیا، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ کوئی کسی ذہین اور زیرک بچے کو میرے حوالے کرو، میں اپنا کہانت کا فن یعنی مستقبل میں واقع ہونے والے حالات کی پیشن گوئی دینے کا فن میں اس کو سکھلاؤں گا۔ تو اس نے ایک بچے کو دیا جس کا نام عبداللہ بن تامر بتلایا گیا ہے روایتوں میں۔ وہ بچہ انتہائی ذہین اور فطین تھا، اللہ نے اس کی قسمت میں ایمان لکھ دیا اور اس کے ہاتھ پر ہزاروں لوگوں کے ایمان کا اللہ نے فیصلہ فرما لیا تھا۔ تو بچہ اپنے گھر سے نکلتا، اس کاہن کے رہائش گاہ تک جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا، ایک راہب کی خانقاہ پڑتی، عبادت گاہ پڑتی۔ راہب یعنی اس زمانے کی عیسائی مذہب کا پادری۔ تو یہ بچہ اپنے گھر سے نکلتا،
پہلے راہب کے پاس جاتا، راہب سے عبادت سیکھتا، مذہب حق سیکھتا، اس کی صحبت میں رہتا، تو اتنا اس بچے نے تکلیفیں برداشت کی مذہب حق کو پانے کے لیے کہ راہب کے پاس رکنے کی وجہ سے جب وہ کاہن کے پاس دیر سے پہنچتا تو کاہن اس کو مارتا، اس کو سزا دیتا، پھر ان دونوں کے پاس وقت گزارنے کے بعد اپنے گھر پہنچتا تو گھر والے تاخیر ہونے کی وجہ سے گھر والے بھی مارتے۔ یہ مصیبتوں کو جھیلا، قربانیوں کو برداشت کیا، تو اللہ نے اس کو ایسا ولی با کرامت بنایا، صاحب کرامات بنایا۔ اب بچہ حیران تھا، دین حق ہے کیا آخر؟ راہب کا دین حق ہے یا کاہن کا دین حق ہے؟ ایک واقعہ ایسا پیش آیا جہاں یہ جانچنے کا موقع اس کو مل گیا۔ ایک مرتبہ وہ راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا راستے میں ایک شیر ہے درندہ، اور اس نے لوگوں کا راستہ روک لیا ہے۔ تو اس دن بچے نے فیصلہ کر لیا آج موقع ہے، کس کا دین سچا ہے آزمانے کا۔ چنانچہ اس نے یہ کیا، اے اللہ اگر راہب کا دین حق ہے تو میں پتھر اٹھا کر اس شیر کو ماروں گا، شیر یہاں سے بھاگ جائے، ڈھیر ہو جائے، تو میں سمجھوں گا کہ راہب کا دین حق ہے، اور اگر پتھر اٹھا کر ماروں اور یہ شیر نہ مرے تو اس کا مطلب یہ ہے کاہن کا دین حق ہے۔ چنانچہ وہ بچہ ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اٹھا کر اس شیر کو مارا، مارتے ہی وہ شیر ڈھیر ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا، ارے یہ تو بڑا صاحب کرامات دکھ رہا ہے، بڑا پہنچا ہوا شخص دکھ رہا ہے، ولی دکھ رہا ہے۔ تو لوگ چلے گئے، اس میں ایک نابینا شخص تھا، پیدائشی نابینا۔ اس نے اس کے پاس آیا، آ کر کہا کہ میرے لیے دعا کر دو کہ میری بینائی لوٹ آئے۔ تو اس نے اس کے لیے دعا کر دی، بینائی لوٹ آئی۔ اب بادشاہ کو یہ معلوم ہوا تو اس نے اس راہب کو بھی دربار میں بلایا، اس بچے کو عبداللہ بن تامر کو بھی دربار میں بلایا، اور اس نابینا کو بھی بلایا۔ نابینا اور راہب کو آرے کے ذریعے سے کاٹ کر ہلاک کر دیا۔ اب اس بچے کو ہلاک کرنے کی باری آئی عبداللہ بن تامر کو، اپنی فوج کو دے کر پہاڑ کے اوپر بھیجا، پہاڑ کے اوپر سے اس کو لڑکا دو، اس کو ہلاک کر دو۔ چنانچہ وہ لے گئے پہاڑ کے اوپر، جیسے ہی پہاڑ کے اوپر لے گئے فوج والے سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، بچہ صحیح سالم آ گیا۔ پھر دوسری مرتبہ بادشاہ نے یہ کیا، اس کو سمندر کے بیچوں بیچ لے جاؤ، سمندر کی موجوں کے حوالے کر دو، دریا میں غرق کر دو۔ دریا میں لے گئے، جتنے لوگ لے گئے تھے وہ غرق ہو گئے، بچہ صحیح سالم آ گیا۔ اب بادشاہ حیران ہے، پریشان ہے، اس کو میں کیسے ختم کروں آخر؟ تو عبداللہ بن تامر اس بچے نے کہا، میں جو تدبیر بتلاتا ہوں، جو طریقہ بتلاتا ہوں، وہ طریقہ اپناؤ، میں ختم ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے طریقہ بتلایا، بہت بڑی خلقت جمع کی، میدان سجایا گیا، لوگ جوق در جوق آئے اس تماشے کو دیکھنے کے لیے۔ عبداللہ بن تامر نے کہا، میرے تیر میں سے ترکش نکالا جائے، میرے ترکش میں سے تیر نکالا جائے، اور بسمی ربی حاذل غلام، اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ کہہ کر تیر چلایا جائے، اور میری کن پٹی پر تیر چلایا جائے۔ تیر چلایا گیا اور وہ بچہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھنا تھا، جتنے لوگ آئے سارے کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب بادشاہ کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا، یا تو تم دین حق سے پھر جاؤ، یا نہیں تو تم خندقیں کھدوایا اور ان خندقوں کو آگ سے دہکایا۔ روایتوں میں آتا ہے 20,000 لوگوں کو اس خندقوں میں ڈال دیا، لیکن ان لوگوں نے ایسا ایمان قبول کر لیا تھا، اس وقت کے لوگوں نے آگ میں اپنے آپ کو جھونک لینا، اپنی جان کو ختم کر دینا گوارا کر لیا، ایمان سے برگشتہ ہونا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ جم جائے، کیسی بھی مصیبتیں آئیں، کیسی بھی تکلیفیں آئیں، ایمان سے ہرگز ہم کوئی سمجھوتا نہ کریں، یہ اصل چیز ہے۔ 20,000 لوگ آگ میں جھونک دیے گئے۔ ایک عورت تھی جس کے گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، اس کے قدم تھوڑے سے لڑکھا گئے، اس کو تھوڑی سی جھجک ہوئی، میرا تو بچہ ہے دودھ پیتا، میں کیا کروں؟ تو وہ تھوڑا سا قدم پیچھے ہٹا رہی تھی، دودھ پیتے بچے نے کہا ماں سے، اے ماں صبر کر لے، اللہ مجھے پالنے والا ہے۔ تو بچے کے ساتھ وہ عورت آگ میں چھلانگ لگا لی، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے اس صورت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائیں۔ بس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما اعطیتنا اللہم یا اول الاولین اللہم یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا حنان یا منان یا دیان یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے لغزشوں سے درگزر فرمائیے۔ اے اللہ بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، مجرم ہیں مولا، اے اللہ مجرم ہیں، پاپی ہے، معترف مجرم آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اے اللہ آپ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا، سب سے بڑی نعمت اے اللہ قرآن سے نوازا، دولت قرآن سے نوازا۔ اے اللہ مرتے دم تک اے اللہ اس نعمت قرآن کی ہم سب کو قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، پوری زندگی قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کے احکامات کو اے اللہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یقیناً جو کچھ قرآن پاک پڑھا گیا ہے مولا، اے اللہ اس میں غلطیاں ہوئی ہیں، اے اللہ اونچ نیچ ہوئی ہے، اے اللہ تقدیم و تاخیر ہوئی ہے، اے اللہ ان سب غلطیوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت سے، تلاوت قرآن کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے بخشش و کرم کے فیصلے فرما دیجیے، بخشش و کرم کے فیصلے فرما دیجیے، بخشش و کرم کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ گناہ تو اتنے ہیں کہ مولا یہ ہاتھ آپ کے دربار میں اٹھنے کے قابل نہیں ہے، زبان آپ کے دربار میں کھلنے کے قابل نہیں ہے۔ اے اللہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کو ہم آپ کے دربار میں پیش کر کے اس کو اے اللہ اس کے ذریعے سے اے اللہ بخشش چاہ سکے۔ بڑے گناہ گار ہیں لیکن مولا آپ کا دریائے رحمت بہت وسیع ہے، آپ کا دریائے رحمت بہت وسیع ہے۔ اے اللہ آپ بخشنے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اے اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ دنیا والے مانگنے والوں سے تنگ آتے ہیں، مولا آپ تو مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ دنیا والے بار بار مانگنے سے تنگ آتے ہیں، اے اللہ بار بار مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنی زندگی گزری ہے اس کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک و صاف فرما دیجیے۔ بچی کچھ زندگی کو طاعت میں لگا کر تقوی کے راستے پر، توبے کے راستے پر، جنت والے اعمال کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ نافرمانیوں سے، معصیتوں سے، بغاوت والے اعمال سے، اے اللہ سنت سے اعراض کرتے ہوئے، اے اللہ سنت سے اے اللہ منہ موڑنے والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ ایسے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے ظاہر کو بھی سنوار دیجیے، باطن کو بھی سنوار دیجیے۔ اے اللہ ہم کو ایسا بنا دیجیے کہ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ ایک نگاہ کرم کی بات ہے مولا، ہم سب کا اے اللہ بیڑا غرق ہو جائے گا، اے اللہ بیڑا پار لگ جائے گا۔ اے اللہ ایک نگاہ کرم ڈال دیجیے۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے، تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائیے، تمام مقروضین کے قرض ادا فرما دیجیے۔ اے اللہ تمام محروسین کو اے اللہ باعزت رہائی کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ جتنی بچیاں گھروں میں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں، اے اللہ ان سب کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے۔ اے اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، دین و شریعت کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرمائیے۔ اے اللہ فسطائی طاقتوں کے اے اللہ منصوبوں کو ناکام بنا دیجیے۔ اے اللہ جو طاقتیں آج اقتدار کے نشے میں چور ہیں، اے اللہ آپ کے نام لیواؤں پر ظلم کر رہی ہے، اے اللہ سر عام گولیاں ماری جا رہی ہے، اے اللہ آپ ان کو ان کا انجام دکھلا دیجیے۔ اے اللہ آپ نے وقت کے فرعون کو غرق کیا، وقت کے قارون کو دھسایا، اے اللہ موجودہ زمانے کا فرعون بھی اے اللہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے، اے اللہ بڑے طاقتور ہیں، اے اللہ اپنی طاقت کی جھلکیاں ان کو دکھلا دیجیے، ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیجیے۔
اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں کو عافیت عطا فرمائیے، اے اللہ سکون کی زندگی عطا فرمائیے، اے اللہ مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے فیصلے فرمائیے، اے اللہ زمانے کی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہماری اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ دعاؤں کی برکت سے قبول و منظور فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔